السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البتہ دو چیزیں مسلمات میں سے ہیں کہ طائف سے واپسی کے بعد اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت سے پہلے اس درمیانی مدت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کا شرف ارزانی فرمایا۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یمن و برکت سے لبریز یہ سفر حالت خواب کا واقعہ ہے یا عالم بیداری میں ہوا۔ اگر عالم بیداری میں ہوا تو ملک السماوات والارض کی سیاحت صرف روح نے کی یا روح اور جسم دونوں کو قدرت خداوندی کی آیات بینات کے مشاہدے کی سعادت میسر آئی؟ اگرچہ بعض اقوال ایسے بھی ہیں جن میں یہ مذکور ہے کہ معراج حالت خواب کا واقعہ ہے، اور بعض علماء کی یہ رائے بھی نظر سے گزری ہے کہ معراج ہوا تو عالم بیداری میں، لیکن صرف روح کو۔ لیکن امت کے جمہور علماء کا یہی فیصلہ ہے کہ منزل دانا کا یہ سفر پیکر نور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ طے کیا۔ چنانچہ قاضی ایاز الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں رقم تراز ہیں۔ سلف صالحین اور امت مسلمہ کی غالب اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اسرا جسم مبارک کے ساتھ حالت بیداری میں ہوا، اور یہی قول حق ہے، اور مندرجہ ذیل حضرات کا بھی یہی مذہب ہے۔ حضرات ابن عباس، جابر، انس، حذیفہ، عمر، ابو ہریرہ، مالک بن ساسا، ابو حبہ البدری اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب صحابہ ہیں، اور زہاق، سعید بن جبیر، قتادہ، ابن المسیب، ابن شہاب، ابن زید، حسن، ابراہیم، مفروق، مجاہد، اکرمہ اور ابن جری، ان کے علاوہ طبری، امام احمد بن حنبل اور مسلمانوں کی ایک عظیم جماعت کا یہی قول ہے۔ نیز علماء متاخرین میں سے فقہا، محدثین، متکلمین اور مفسرین کی اکثریت کا یہی قول ہے۔ اس مبارک سفر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ حرم مکہ سے بیت المقدس تک، اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا اور ماورا تک۔ اس ماورا کی حقیقت کو اللہ تعالی جانتا ہے یا اس کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے حصے کو اسرا کہتے ہیں اور دوسرے کو معراج۔ ہم آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں اس سفر کے دونوں حصوں کو ناظرین کرام کی خدمت میں علیحدہ علیحدہ پیش کرتے ہیں۔ اسرا کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا گیا۔ ارشاد الہی ہے، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بابرکت بنا دیا ہم نے اس کے گرد و نواح کو، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ اس آیت کی تشریح اور وضاحت کے لیے تفسیر ضیاء القرآن سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضور فخر موجودات سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم الشان معجزے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق عقل کوتا اندیش اور فہم حقیقت ناشناس نے پہلے بھی رد و قدا کی اور آج بھی واویلا مچا رکھا ہے۔ اس لیے اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ بے سود طوالت سے دامن بچاتے ہوئے ضروری امور کا تذکرہ کر دیا جائے، تاکہ حق کی جستجو کرنے والوں کے لیے حق کی پہچان آسان ہو جائے، اور شکوک و شبہات کا جو غبار حسن حقیقت کو مستور کرنے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے اس کا سدباب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں آرام فرما تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور خواب سے بیدار کیا اور ارادہ خداوندی سے آگاہی بخشی۔ حضور اٹھے، چاہے زمزم کے قریب لائے گئے، سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب اطہر میں ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تشت انڈیل دیا گیا، پھر سینہ مبارک درست کر دیا گیا۔ حرم سے باہر تشریف لائے تو سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جو براق کے نام سے موسوم ہے۔
اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے اور جس حلقہ انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھی براق کو باندھ دیا گیا۔ حضور مسجد اقصی میں تشریف لے گئے جہاں جملہ انبیاء سابقین حضور کے لیے چشم برات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں سب نے نماز ادا کی۔ اس طرح ارواح انبیاء سے روز ازل یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم میرے محبوب پر ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کی تکمیل ہوئی۔ ازاں بعد موکب ہمایوں بلندیوں کی طرف پرکشاں ہوا۔ مختلف طبقات آسمانی پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ پہلے آسمان پر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر اپنے جد کریم ابو الانبیاء حضرت خلیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے اے نبی صالح خوش آمدید اور اے فرزند دل بند مرحبا کے محبت برے کلمات سے استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور جو انوار ربانی کی تجلی گاہ تھی اس کی کیفیت الفاظ کے پیمانوں میں سما نہیں سکتی۔ عقاب ہمت یہاں بھی آشیاں بند نہیں ہوا اور آگے بڑھے۔ کہاں تک گئے ماؤ شما اسے کیا سمجھے؟ زبان قدرت نے مقام قرب کا ذکر اس طرح کیا۔ سورہ النجم آیت نمبر 8-9۔ پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ سورہ النجم آیت نمبر 10۔ پس وحی کی اللہ نے اپنے محبوب بندے کی طرف جو وحی کی۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں ویڈیو کو، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔